اللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھی توفیق کی. اس پر خوب اللہ کا شکر ہے، خوب اللہ کا شکر. یہ رمضان مبارک سے پہلے آخری مجلس ہے. انشاءاللہ رمضان مبارک میں ہماری کوئی مجلس نہیں ہوتی، اس کے بعد شوال میں انشاءاللہ مجلس کی زندگی بخیر. رمضان مبارک سے متعلق دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے. رمضان مبارک میں دو عبادتیں بہت اہم ہیں. ایک دن کی عبادت ہے جو روزے سے مشروط ہے. رمضان مبارک میں ایک دن کی عبادت ہے وہ روزہ ہے، اور ایک رات کی عبادت ہے وہ تراویح. یہ دو باتیں رمضان سے بس دو باتیں. باقی جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں نا وہ غیر رمضان میں بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ غیر رمضان میں بھی دے سکتے ہیں. صدقات دیتے ہیں وہ غیر رمضان میں بھی دے سکتے ہیں. تہجد پڑھتے ہیں وہ آپ غیر رمضان بھی پڑھ سکتے ہیں. رمضان مبارک میں بس یہ دو ہی چیزیں اہم ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح. ایک تیسرا عمل بھی ہے اعتکاف کا، وہ بھی مستحب عمل ہے، بہت اچھا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی روزہ نہ رکھے، وہ اعتکاف میں نہ جائے تو معافی ہے، کوئی اچھی بات نہیں. لیکن روزہ نہ رکھے اور تراویح نہ پڑھے، یہ بڑے مجرموں میں سے ایک مجرم ہو. ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں مفہوم یہ کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، اب وہ ساری زندگی روزہ رکھے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اب آپ سوچیں، تراویح رمضان مبارک کے علاوہ کبھی آپ تراویح کر ہی نہیں سکتے. اعتکاف آپ نفل اعتکاف کر سکتے، ہم پچھلے 6 مہینے سے کر رہے ہیں الحمدللہ. ایسی تراویح کا جو معاملہ اور غیر رمضان نہیں پڑھ سکتے. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تراویح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو 40 دفعہ اپنے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے. یعنی کہ 20 رکعتیں اگر آپ پڑھیں تو 2 سجدے ہر رکعت میں ہوتے ہیں. تو آپ سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. اتنا آسان طریقہ ہے. لیکن بس ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ جتنے پڑھے لکھے ہوتے جا رہے ہیں نا اتنی زیادہ جاہل ہوتے جا رہے ہیں. کوئی کہے گا 8 رکعتیں ثابت ہیں. میں تو سعودی عرب میں 20 سال رہ کر آیا ہوں بھائی. سعودی عرب میں بھی اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی نا بھائی. وہاں عرب گئے، نماز میں صرف 5 منٹ ہوتے ہیں اور قرآن مجید لے کے بیٹھے تھے. آپ دیکھیں جب بھی کہیں حرم میں جائیں، مدینہ میں جائیں، صرف 5 منٹ باقی ہوں گے، صرف 5 منٹ. وہ سعودی آئے گا وہ گھڑی دیکھے گا، ہاں 5 منٹ قرآن مجید اٹھائے گا بیٹھے. بھائی ان والی چیزوں کو بھی تو اپنے ساتھ منسلک کرو. وہ نہیں بس جو ہمارا دل چاہ رہا ہے. دین ہم نے سمجھا ہوا اپنی مرضی کا نام. دین نام ہے ماننے کا. دین نام ہے ماننے کا، منوانے کا نام دین نہیں ہے. اور ہم اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، نہیں ہمارا دل ہی چاہ رہا ہے یہ کرو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں. بس میں آج 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دن کا روزہ رکھنا ہر شخص پہ ضروری ہے. ہر مرد پہ، ہر عورت پہ جو بالغ ہو گیا وہ ہر صورت میں روزہ رکھے، ہر صورت میں روزہ رکھے. بہت سارے
دنیا میں معاملات آتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہے گا کہ یار میری طبیعت ٹھیک ہے. اللہ نے چھوٹ دی ہے. اللہ کی محبت ایسی ہے من کا ان کو مریضاً او علی سفر. اللہ نے 2 صورتوں میں آپ کو موقع دیا. دیکھیں موقع کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. جو بیماری آپ برداشت کر سکتے ہو اس میں تو روزہ رکھو. لیکن ہم نے بس ذرا سا ہمیں کلو ملنا چاہیے, ذرا سا ریلیف ملنا چاہیے, بس وہ اللہ اس رمضان کے روزے پر اللہ کیا دے گا جب آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا اللہ میں مر جاتا لیکن روزہ نہیں چھوڑا. ہمارے ساتھ ہماری سوسائٹی میں ایک صاحب رہتے ہیں اور پچھلے چونکہ رمضان مبارک سے پہلے لوگ شفٹ ہو گئے تھے یہاں پر. ایک صاحب مستقل پابندی سے آ رہے. تو رمضان مبارک سے پہلے میں نے ان سے کہا, سب سے کہا, ضرورت بات ہے اس کی جیسے بھی کر رہا ہوں کہ کوئی شخص روزہ نہ چھوڑے. اگر اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے تو بھی نہ چھوڑے, شوگر نیچے ہو رہا ہے تو بھی مت چھوڑے, اوپر ہو جائے بلڈ پریشر کو مطلب روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. بالکل ڈاکٹرز کہیں گے وہ یہ ہو جائے گا, یہ ہوگا کچھ بھی نہیں. یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. تب آپ کو ڈرائیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا قیامت آ گئی. کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے ساتھ ایک صاحب پچھلے 30 سال سے چل رہے, اسٹیل مل میں ہوتے تھے, ریٹائر ہو گیا. وہ میرے پاس آ گئے, مجھے آنا شروع کر دیا انہوں نے, اور ان کو بھی مسئلہ یہی تھا کہ ان کو شوگر رہتی تھی. ایسے بیان میں نے کہہ دیا ان سے, حافظ صاحب ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے, ہم تو انسولین لیتے ہیں, ہم تو مر جائیں گے. میں نے کہا مر جائیں تو اچھا ہے, اگر روزہ رکھ کے مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. آپ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا, حافظ صاحب نے اتنا سخت بات کہہ دیا ہے. میں مت ہے, میں نے آپ کو مجامت تھوڑی کیا. اللہ کے بڑی بات یہ ہے, ہمارا کام تو آپ کو بتانا ہے, کرو کرو نہیں کرو نہیں کرو, یہ آپ کی خوشی ہے. الحمدللہ الہی اللہم لک الحمد کلو. آج تک وہ زندہ ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور شوگر بھی ہے, اور اس سال سے لے کے آج تک انہوں نے روزہ بھی نہیں چھوڑا. کوئی کیا ہو گیا؟ اور بھائی یہ نفسیاتی معاملہ ہے. اللہ کے ولی یہ نفسیاتی معاملہ ہے. یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا, یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی ماننے میں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں خیر ہے. مطلب میں بالکل آخری درجہ عرض کرتا ہوں, آخری درجہ. آپ نے روزہ رکھ لیا, آپ نے روزہ رکھ لیا. ابھی 2 سال پہلے ہمارے ساتھ ہوا ہے, ایک ساتھ ڈاکٹر سخاوت ہمارے ساتھ آتے تھے, اور وہ بیانات میں کبھی سنا کچھ ہوا نہیں ہوا, اور روزہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ بہت پابندی سے. طبیعت بالکل ٹھیک تھی ان کی. ذوق تو ہوتا ہے نا, 60-70 سال کا آدمی ہو جائے ذوق تو آتا ہے. انہوں نے روزہ رکھ لیا. ظہر کیسے پڑی اللہ ہی جانتا ہے, اثر کیسے, اثر میں تو ان کا ہاتھ وہ خراب تھا. میں روزہ نہیں چھوڑوں گا. اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ دسترخوان لگ گیا, دسترخوان لگ گیا, اور سارے پکوڑے چنے سامنے آ گئے, اور روزے سے 10 منٹ پہلے وہیں پہ دسترخوان پہ پہلے دڑن چھٹی مر گئے. اب آپ ایمانداری سے بتاؤ, وہ جو 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے مرا, وہ کہاں جا کے روزہ کھولا ہوگا بتاؤ نا بھائی. اللہ رب العزت تمہیں خود سیدھا بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا چاہ رہا ہے. آرگومنٹ کر رہا ہے میرا بلڈ پریشر اوپر ہے, میرا بلڈ پریشر نیچے ہے, میرا یہ ہو گیا, میرا کچھ نہیں ہوا. یہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. آپ کے اندر ویل پاور نہیں, یہ کام میں کر لوں گا بس ہو جائے گا. ہم پہلے ہی سے پزل رہنے نہیں, یہ کام میں کر ہی نہیں سکتا. کامیابی کا اصول یہ کام میں کر سکتا ہوں بس خلاص. ہم نے بڑوں سے سنا کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے تھے. میرے شیخ خود حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا, پوری رات کھڑوں کے تراویح پڑھتے تھے, پوری رات. 71 سال کی عمر تھی جب ہم ان کے پیچھے کھڑوں کے تراویح پڑھتے تھے. 1968 کی بات بتا رہا ہوں. پوری رات 3 دن میں ختم, چوتھے دن پھر شروع. 10 قرآن مجید پڑھتے تھے, اور 10 قرآن مجید پڑھنے کے بعد 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال ان کا انتقال ہی نہیں ہوا, اور ٹھیک ٹھاک رہے. بڈھا 71 سال کی عمر ہے. کوئی ہے 71 سال کا یہاں پہ؟ نہیں ہے کوئی 71 سال کا. 71 سال کی حضرت کی عمر تھی, اور پڑھے کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ کر کے دیکھا 71 سال کی عمر میں رات بھر حافظ صاحب میرے بس کی بات نہیں.
میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ ابھی طے ہو جائے نا کہ جمیل صاحب آپ کھڑے ہو جائیں پوری رات پڑھیں، آپ کو 50,000 روپئے ملیں گے. ارے یار روزانہ 50,000 روپئے روزانہ کھڑا ہوں، میں لکھ کر دیتا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں. اصل میں جس چیز کی قیمت دل میں ہوتی ہے نا اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بچے جو NED میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں یہ کیا رات بھر اسٹڈی نہیں کرتے؟ جتنے بچے پڑھ کے اوپر آئے ہیں آپ پوچھیں، ان کا پورا ریکارڈ لا کے دیکھیں، یہ پوری رات اماں چائے بنا کے دے رہی ہے، بہن چائے بنا کے دے رہی ہے، اور پڑھ رہے حتیٰ مت اڑائی بج، اور صبح پیپر دینے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل میں اس کو یہ یقین ہے کہ یہ میں پڑھ لوں گا، جو مجھے ڈگری ملے گی اس سے مجھے جاب بہت اچھی مل جائے گی. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں مستقبل کے بعد ہے نا، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اگر رات بھر تم قرآن مجید پڑھ لو گے تو تمہارا مستقبل قرآن قبر میں اچھا ہو جائے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو میری درخواست سب سے یہ ہے کہ جتنی میری ماں بہنیں سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، اگر اس میں کوئی عورت بوڑھی ہو اس سے بھی درخواست ہے، روزہ نہ چھوڑے، کسی صورت روزہ نہ چھوڑے. راجہ مجھے ہارٹ اٹیک تو مجھے بھی ہو چکا ہے. مجھے ڈاکٹر نے کہا 2 اسٹینٹ پڑیں گے آپ کو. میرے پاس پیسے نہیں تھے جو میں ڈلوائے. مجھے کہا اسے 2.5 لاکھ روپئے، میرے پاس 2.5 لاکھ روپئے تھے ہی نہیں. مجھے بہت سارے لوگ اس سے کہہ دیا، میں کیوں کہہ دوں بھائی، کیوں کہہ دوں؟ میں تو نہیں کہہ رہا کسی سے موت تک نہیں کہوں، مر جاؤں گا نہیں کہوں گا کسی. اور الحمدللہ 10 سال ہو گئے ہارٹ اٹیک ہوئے. میں پوری رات جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے نا پوچھے، ایک رات 1 منٹ کے لیے میں سوچتا نہیں ہوں. یہ میرے شیخ کی سنت ہے عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ. 10 دن اعتکاف کرتے تھے، ایک رات 1 منٹ کے لیے نہیں سوچتے تھے. میں نے خود 10-15 اعتکاف انہیں ساتھ کیے، 10 اعتکاف لازمی میں نے کیے. کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی اس دفعہ تو میں اعتکاف کر کے اور چاند رات کو پوری رات جاگ کر صبح تراویح عید پڑھا کے گھر آیا. 10 دن سے پوری رات نہیں سویا تھا. ایک دن بمشکل تمام سویا گا اور دوسرے دن پھر میں نے سفر شروع کر دیا، اور 24 گھنٹے کے کار کے سفر کے بعد میں جا کے ٹانگ پہنچا. کچھ نہیں ہوا. 2 دن وہاں ٹھہرا، پھر کراچی آ گیا، پھر پورے 24 گھنٹے کا سفر رہا کراچی میں. کچھ نہیں ہوا. ایک مشن ہے نا، یہ کام کرنا ہے. ابھی آپ یہ دیکھو نا، کبھی عمرہ کر کے ان سے پوچھو صبح کب اٹھے تھے، کراچی کب پہنچے، پتہ یہ چلے گا کہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچے، 3 گھنٹے پہلے سے تیاری کی، پھر جہاز میں 3 گھنٹے لگے، پھر نکلنے میں 3 گھنٹے لگے، پھر گھر پہنچے تو 50 آدمی تھے اس میں 3 گھنٹے لگے. 3 گھنٹے 3 گھنٹے 3 گھنٹے 24 گھنٹے. کچھ ہوا بھائی آپ کو؟ کچھ نہیں ہوا. پتہ ایک مشن ہے ذہن میں کہ کام کرنا ہے. میرے بھائی دنیا میں زندگی اللہ نے ہمیں دی اس لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ چیک کرے کون اچھے عمل کر کے آیا. ہاں اللہ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے، سونے کے لیے نہیں بھیجا ہے. پتہ نہیں ہم کیا. رمضان المبارک کی 2 عبادات اہم ہیں. نمبر 1 روزہ رکھنا. کسی صورت میں بھی روزہ مت چھوڑے، لڑکا ہو لڑکی ہو، عورت ہو بڑھیا ہو بوڑھا ہو، کوئی ہو، پر روزہ رکھے ہر صورت میں. تعبیر مجھے مت پیش کیجیے گا، مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، مجھے ڈاکٹر، یہ تعبیر مت پیش کیجیے گا، بالکل تعبیر مت پیش کیجیے. میں ایک دفعہ یہاں پہ آیا ڈاکٹر نعمان کے گھر بیان کے لیے. اتنی شدید بارش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بھیگتے گاڑی میں تھا، میں تو نہیں بھیگا لیکن گاڑی بھی یہاں پہنچا. اب جائیں گے کیسے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک طوفان تھا. میں نے کہا اچھا تمہاری اماں بھی امریکہ جانے لگے تو کیا کرو گے بھائی، چھوڑنے جاؤ گے ایئرپورٹ نہیں جاؤ گے؟ ہاں اب تک جاؤں. خلاص یار یہ بھی کام اتنا ضروری ہے، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے. اللہ قبری تم سمجھتے نہیں. ہمیں اصل میں اس روزہ رکھنے پر اللہ کیا دے گا اس کا یقین نہیں ہے. اگر یقین آ جائے تو کوئی شخص روزہ نہ چھوڑے، بالکل روزہ نہ چھوڑے. یقین نہیں ہے، یقین بگڑا ہوا ہے. ہماری مجلس ہوتی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا اللہ سے ہونے کا یقین دل میں پیدا کرنا. اللہ سے ہونے کا یقین ہی نہیں. اگر میں انجینئر بن گیا تو نوکری مل جائے گی. او بھائی تو اللہ کا ولی اگر بن کے نا نماز پڑھنے لگا
कुरान मजीद पढ़ने लगा तो अल्लाह तुझे रिज़्क़ देगा। रिज़्क़ का ताल्लुक वहुव यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह कह रहा है मैं सालिहीन का मुतवल्ली हूँ, इंजीनियर का मुतवल्ली नहीं हूँ, डॉक्टर साहब का मुतवल्ली नहीं हूँ। जो नेकी करेगा अल्लाह कहता है मैं उसका मुतवल्ली। हमारा यकीन बिगड़ा हुआ है कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर नहीं बना तो ये हो जाएगा, मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बना तो ये हो जाएगा। ये यकीन का बिगाड़ है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कमज़ोर है। ला इलाहा इल्लल्लाह से क्या मामला है। और ये रोज़े का मामला जो ना वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्लाह ने हम पे मुसीबत कर दिया है। मैंने जो आयत पढ़ी कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों में भी रोज़ा रखा गया था कि वो भी रोज़ा रखें। लअल्लकुम तत्तक़ून, ये इसलिए है कि तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत आए, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर पैदा। हाँ यार नहीं ये तो मत ही होगा। रोज़ा रखने से अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है। भाई अल्लाह को क्या ज़रूरत है आपको भूखा प्यासा रखने की, क्या ज़रूरत है। आप देखो अब ऐसी मैंने प्रैक्टिकल देखो, यहाँ पे जब रोज़े के सामने जब आप रोज़ा खोलने बैठते हो मगरिब से 10-15 मिनट पहले दस्तरखान पे सारी चीज़ें रखी हुई है। खरबूजा भी रखा हुआ है, अमरूद की चाट भी रखी हुई है, शरबत भी रखे हुए हैं, बहुत सारे पकौड़े भी रखे हुए हैं। आप भी खाओ भाई खाओ। नहीं 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 यार अल्लाह का हुक्म नहीं है, अजान होगी तो खाऊंगा, ऐसे है, ऐसा है तो पहले खा लो, क्या हुआ। नहीं नहीं यार अल्लाह का हुक्म नहीं। अब देखो वो अल्लाह का हुक्म इतनी देर के लिए बस, तो बाकी ज़िंदगी में तो अल्लाह का हुक्म है ना भाई। अल्लाह के बने भाई इतनी सी बात को तुम पकड़ के बैठे हो। ये जो अमल इस वक्त हम कर रहे हैं वो सारे साल करना है। रोज़ा रखना अल्लाह का हुक्म है, रखो। जब हमारा दिल चाहता है मान लेते हैं, जब दिल चाहता है नहीं मानते। ये असल मसला है। हमारी चाहत ये कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए, अल्लाह जो चाह रहा है वो, मेरा दिल चाहेगा तो करूँ वरना नहीं करूँ। यही तो असल मसला है। अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत पर कुर्बान कर, फिर अल्लाह वो करेगा जो तुम चाहते हो। हाँ लेकिन पहले इंसान शुरकुम अल्लाह, तुम्हें अल्लाह की मदद करनी पड़ेगी। यंसुरकुम बाद में, पहले तुम अल्लाह की बात को मान लो। नौकरी भी क्या करते हो भाई, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, आप बोलते हो तनख्वाह पहले दे दो। हाँ भाई नहीं जाओ, पूरे महीने काम करते हो और अब तो ऐसा हो रहा है 2-2 महीने लोग तनख्वाह नहीं देते, फिर भी जा रहे हो। अल्लाह नहीं ऐसा करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जिससे पूछो हालात ख़राब है, अच्छा भाई खाना खाया था रात को, खाना तो हजरत खाया था, क्या क्या खाया था वो नहीं बता रहा। खरबूजा भी था, सेब भी था, हालात ख़राब पर यह हाल है। अब हालात सही होते फिर क्या होता। अभी देखो हालात इतने ख़राब है ना। अभी 200 रुपये किलो अमरूद मिल रहे हैं जी। मैं सबसे कहता हूँ वो जब आप रोज़ा खोलने बैठो एक तस्वीर खींच के मुझे भेजना, ख़राब हालात में क्या क्या खा रहे हो आप, पता चलेगा। यार बेवकूफ़ बनाते हो भाई, क्यों अल्लाह मियाँ को बेवकूफ़ बना। अल्लाह के बंदे ऐसा मत करो। अल्लाह के ए करीम अल्लाह आपका शुक्र है, ए करीम अल्लाह आपका एहसान अजीम है कि आपने मुझे लाखों से करोड़ों से अच्छा रखा। ये कहो ना शिकवा 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 यार ये ख़राब हो गया, ये अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। सबके दांत टूट रहे, खा के दांत टूट गए, लेकिन शिकवा करते करते जुबान नहीं घिस रही। जब से पैदा वो आज तक यही कह रहे हैं। अब इनसे पूछे हालात खराब, इनसे पूछे हालात खराब, इनसे पूछे हालात, इनसे पूछे हालात खराब, इनसे पूछे हालात खराब है ना। घर में मेहमान को कल खाने पर बुलाया था, हाँ बहुत मजबूरी थी यार वो। अच्छा आपने बुलाया था, हाँ वो मजबूरी थी। क्या किससे पूछो हालात खराब है, सारे काम वो नहीं जो मेरा दिल चाह रहा है। अल्लाह को काम आ जाए, नहीं हालात खराब, हालात। अल्लाह के वास्ते ये रट लगाना छोड़ दो। अल्लाह इससे नाराज है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ। कहो ए अल्लाह आपका शुक्र है, ए करीम अल्लाह आपका शुक्र है, आपने मुझे करोड़ों से अच्छा रखा। शुक्र नाम की चीज़ नहीं। खैर ये बात करते कहीं और कहीं चली। रमज़ान का रोज़ा रखना ज़रूरी है हर आदमी। जो रोज़ा रखेगा
وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. ایک جاپان کی ڈاکٹر کی باقاعدہ ایک ریسرچ آئی ہے کہ اگر کسی کو کینسر ہونا، مطلب جس کینسر ہے نا، وہ اگر وہ کینسر والے حضرات 1 سال میں 20 دن 22 دن سے لکھا ہے، اگر ان کا پیٹ خالی رہے تو وہ جو کیڑے بنتے ہیں نا وہ اس کو وہی سے وہی ختم کر دیتے ہیں. اب دیکھو جاپان کے ڈاکٹر کی بات ریسرچ پہ سب کو یقین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے کہہ دیا کہ تم روزہ رکھو تمہیں بیماری نہیں ہوگی، اور مہینے کے 3 روزے رکھو تو سوال بیماری ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں. ہم سب کھا کھا کے مر رہے ہیں، بغیر کھائے کوئی نہیں مرتا. اور تقویت آتی ہے، اور تقویت آتی ہے، کچھ بھی نہیں بھائی. یقین بگڑا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین بگڑا ہوا. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، عملاً نہیں ہے، عملاً نہیں. دوسری بات، تراویح کا اہتمام کرنا. تراویح میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنا. اس میں بھی 2 سنتیں ہیں. نمبر 1 کہ تراویح میں ایک قرآن مجید پورا سننا یا سنانا. اگر کوئی حافظ سنا رہے ہیں تو ایک قرآن مجید خود سنائیں، اول تاخیر، بیچ میں دوسرا حافظ کو مت کھڑا کرے. ایک تم پڑھ لینا، ایک میں پڑھوں گا. قرآن مجید کا مکمل نہیں ہوا، بالکل مکمل نہیں ہوا. ایک نئے ٹرین چل پڑا ہے، ایک تم پڑھ لو ایک میں پڑھ لو، ایک تم پڑھ لو. کیوں پڑھ لوں بھائی، کیوں پڑھ لوں؟ قرآن مجید تو مکمل نہیں ہوا. 15 سوارے ہوئے، قرآن مجید کہاں ہوا؟ تمہیں 15 سوارے ہونا تو شروع سے آخر تک تمہیں 15 سوارے پڑھا دو، یہ بھی صحیح ہے. اور 15 سوارے دوسرے کے سن لو، یہ بھی صحیح. بھائی قرآن مجید تو پورا ہو. قرآن مجید کسی کا بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، پڑھانے والے کا نہیں ہو رہا ہے، سننے والے کا ہو رہا ہے. تراویح میں 2 سنتیں، ایک اول تا آخر قرآن مجید سننا، وہ آپ 10 دن میں سنیں، وہ آپ 15 دن میں سنیں، یا پورے مہینے میں سنیں، یہ قاعدہ سنتیں. اور پورے مہینے کی تراویح پڑھنا، یہ قاعدہ سنتیں. یعنی کہ اگر 15 تاریخ کو 16 تاریخ کو کسی کا قرآن ختم ہو گیا تو باقی 14 دن اس کو تراویح معاف نہیں، معاف نہیں. وہ اگر انگلینڈ کے سفر پہ جا رہے ہیں تو جائے، وہیں بیٹھے بیٹھے پلین میں تراویح پڑھ لے. ابراہیم میں نے ایک دفعہ سفر کیا ڈھاکہ کے لیے، تو وہ رات کا وقت تھا، شہری ہم لوگوں نے کی، تو فجر کا وقت نماز پڑھنا تھا. اب وہ لیڈی کہتی ہے ایر ہوسٹس کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں بھائی؟ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ پڑھ لیجیے گا. میں نے کہا ڈھاکہ ایئرپورٹ سے پہلے اگر جہاز کریکٹ ہو گیا، مر گئے، پھر کیا ہوگا؟ کوئی جواب دیں گے میرے کو؟ بڑا چوں چوں کیا اس نے. چلو آگے جاؤ. وہاں پہ رومال بچھایا. میں نے جب شروع کیا وہ 6 آدمی اور آ گئے، وہ پیچھے کھڑے ہو، سب اللہ اکبر نماز پڑھ. یقین بگڑا ہوا ہے. وہاں بیٹھ کے کوئی شراب پیے، آپ کو کیا بڑی یار یہ کیا ہے تو دنیا میں. بھائی جب یہ دنیا میں تو یہ بھی دنیا میں ہے. بے وقوف آدمی یہ نہیں سمجھنا تھا. نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. لا اللہ، نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. اور گانے سنتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. یہ لا الہ الا اللہ کی کمزوری ہے، اللہ والوں سے تعلق نہ رکھنے کی کمزوری ہے. اللہ والوں کو جانا شروع کر دو، وہ تمہاری آہستہ 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 ایسا ذہن سازی کریں گے، تم روزہ چھوڑو گے، تراویح چھوڑو گے. لیکن جاؤ تو صحیح نا. جانا بھی نہیں، جانا منع ہے. یار تم مت جانا، بچے خراب ہو جائیں. مودی صاحب کا مت جانا، بچے خراب ہو جائیں. مت آؤ. جبھی تو سارے بچے بگڑ رہے ہیں. بگڑنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم علماء کے بعد ان کو لے کے جاتے ہی نہیں ہیں. وہ کل کو باپ سے بدتمیزی کرے گا، ماں سے بدتمیزی کرے گا، بچہ بگڑ گیا. بگڑ نہیں، تم نے بگاڑا ہے. سارے اماں ابا اس کے ذمہ دار ہیں. تمہاری محنت سے بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، حافظ نہیں بن سکتا. تم نے حافظ بنانے کے لیے کوشش ہی نہیں کی. جھوٹ بولتے ہو تم. جیسے بڑے بڑے ٹیوٹر رکھتے ہو ایسے قرآن مجید کے لیے بھی ٹیوٹر رکھو نا. 5,000 روپے دو اس کو، 10,000 روپے دو اس کو.
قرآن مجید سے محبت ہے ہی نہیں، قرآن مجید والوں سے محبت ہے ہی نہیں، تو ایک تو دنیا میں بھی مصیبت ہوگی انشاءاللہ، اور مرنے کے بعد تو ہوگی لازمی ہوگی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ رمضان آیا، اب جاؤ جا کے علماء سے پوچھو مجھے کیا کرنا چاہیے رمضان میں۔ رمضان مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہی ہے، خاص تعلق ہے اس کو رمضان کا، قرآن مجید خاص تعلق۔ قرآن مجید پڑھو، کبھی سے ابھی ایک ہفتہ باقی، ابھی سے پلان کرو، میں فجر میں اتنا قرآن پڑھوں گا، ظہر میں اتنا قرآن مجید پڑھوں گا، یہ کروں گا، ابھی سے پلان کرو، ابھی سے پلان کرو۔ کسی کی شادی ہوتی پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں کہتے ہو یہ آدمی یہ کام کرے گا، یہ آدمی یہ کام کرے گا، ایسے قرآن مجید کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے پلان کرو تو مجھے یہ کرنا یہ کرنا۔ تراویح کوئی شخص نہ چھوڑے، کوئی عورت نہ چھوڑے، ہاں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ جب تم رمضان کے روزے میں کھڑو کے پکوڑے بنا سکتی ہو، چنے بنا سکتی ہو، تو روزہ کھولنے کے بعد 1 گھنٹے بعد عشاء کی نماز پھر تراویح نہیں پڑھ سکتی، کمر میں درد ہو رہا ہے، ٹانگ میں، یہ چھوڑ دو اللہ کے واسطے، یہ ڈرامہ چھوڑ دو۔ اللہ کو یہ بات سب سمجھ میں آتی ہے۔ آپ بہانے کرو کوئی بات نہیں، اللہ پوچھ لے گا، اللہ پوچھ لے گا، یہ بات یہ میں سب جانتا ہوں۔ اگر کسی کی بیٹی شادی شدہ ہو اپنے گھر میں نا، اور رات کو 9 بجے اماں وہ وہاں جانا ہے، کپڑا خریدنے جانا ہے، اور دن بھر اس میں چلی ہے کچن میں پتہ نہیں کیا کیا، لیکن بیٹی نے کہا ہاں ہاں آ جاؤ ضرور چلو، اب کمر میں درد، ٹانگ میں درد، ہاتھ میں درد، سب بھول گئی وہ۔ مردوں کو بھی یہ یاد ہے، عورتوں کو بھی یاد ہے۔ ابا بھی کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، ابا تراویح بعد میں پڑے گا نا، ہاں بیٹی میں لے کے چلو۔ ابا بھی، اماں بھی اور بیٹی بھی سب بازار جا رہے ہیں، اور تراویح کی چھٹی، اور ابا سے پوچھو اگر یہاں سے بازار جاتے واپس آتے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے، تو اللہ پوچھے گا نہیں بغیر تراویح کی کیوں آئے میرے پاس، پھر کیا جواب ہوگا؟ جواب سمجھ نہیں آتا۔ ایک حکایت دیکھی، ایک عورت تھی مصر میں کہیں، پاکستانی لڑکی تھی، یہاں سے گئی، وہاں پہ شادی وادی ہو گئے، سیٹل ہو گئے۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ رمضان یا غیر رمضان، بس جیسی اذان ہوتی اللہ اکبر، تو پہلا اللہ اکبر سن کے جہاں ہوتی وہ چھوڑ دیتی کام، اور فوراً نماز پڑھنے چلے گئی، فوراً نماز پڑھنے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی شوہر نے اس کو فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، 10 منٹ تک پہنچاؤں گا، تم کھانا بنا رہے ہو؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آجیے۔ روزانہ کا معمول تھا اس کا، جب اس کا آفس سے نکلتا اس کے شوہر اس کو فون کر دیتا۔ اس دن بھی اس نے فون کیا، وہ معمول کے مطابق روٹی پکانے چلے، اس نے کچھ 2-4 کباب تلے اور روٹی پکائی، ایک روٹی پکائی، اتنے میں اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر۔ اس نے ایک روٹی پکا کے چھوڑی اس کو، فوراً نماز پڑھنے چلی۔ اتنی دیر میں اس کے شوہر آ گئے، اندر گیا، اماں بیگم کا ہے، بیگم نماز پڑھی، اماں وہ روٹی میں ہاں ہاں بیٹی میں ڈالتی، اور اللہ کہ کباب تیار تھی، ایک روٹی بنی، باقی روٹی بنی۔ میں نے کہا بیٹے ایک روٹی پکی، وہ نماز پڑھی آتی تھی، میں نے کہا تھا مجھے کہیں جانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، اور وہ لڑکی نماز پڑھ گئے، اور نماز پڑھتے پڑھتے سجدے سے اٹھی ہی نہیں، مر گئی وہی بن۔ جو شوہر اتنا ہنگامہ کر رہا تھا، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس کا ایک دم ادب ہو گیا کہ بھائی اتنا بڑا حادثہ۔ سبق بتانا یہ تھا کہ جب اذان ہو جائے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی۔ اب کوئی بات سننی نہیں ہے، بس فوراً مسجد جانا ہے، عورت کو فوراً نماز پڑھنا ہے۔ اگر وہ 2 روٹی اور پکاتی، ہاں، اور اس وقت اس کی موت آ رہی تھی کچن میں، اللہ کے بعد اللہ پوچھا نہیں بھائی تم نماز اذان کی آواز آ گئی تو آپ نے روٹی پکانا کیوں نہیں چھوڑا آپ نے روٹی پکانا؟ یہ مجھے بتاؤ، جواب ہے؟ سارے ابا جتنے بیٹھے ہیں یہ کان کھول کر سنیں، ساری امائیں جتنے سن رہی ہیں، جتنی دادیاں امائیں سن رہی ہیں، کان کھول کر سنیں۔ اذان آ جائے، ایک لمحہ بھی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
आपको मालूम है ईशा की नमाज कितनी बजे होती है? पहले से तैयारी करो, अजान हो जाए फ़ौरन नमाज पढ़ो, फ़ौरन तरावी पढ़ो, तरावी पढ़ के भी चलिए। और भाई ये सारे काम रमज़ान से पहले क्यों नहीं कर लेते? जिसमें आपकी मशगूलियत होनी है बाजार जाना, वो काम रमज़ान से पहले कर लो ना भाई। मैं पता कई साल से 8-10 साल से समझा रहा हूँ कि रमज़ान से पहले सारी शॉपिंग कर लो। रमज़ान में सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद, नमाज, नमाज, कुरान मजीद, नमाज, कुरान मजीद। हज़रत शेख अजीज़ मौलाना ज़कीर उन्होंने लिखा है वो रमज़ान मुबारक में सलाम को भी नहीं कहते। भाई क्या हाल है, ये लो चलो भाई सलाम अलैकुम चल जाओ, बस क्या भाई क्या हाल है, अम्मा ठीक है, छोड़ो छोड़ो, वो रमज़ान के बाद। रमज़ान का ऐसा बुखार होता था, हम लोग समझते ही नहीं। अबे भाई कितने लोग रमज़ान पिछले रमज़ान में थे, अब नहीं है, मर गए। मैं कितने लोगों को जो मैं जानता, कितने लोगों को आपके यहाँ भी ऐसा हुआ होगा। आप जितने भाई बैठे हो, किसी की अम्मा मर गई होगी, किसी का खालू मर गया होगा, किसी चाचा आता है आपको, मोहल्ले में कोई औरत होगी, मोहल्ले में कोई आदमी होगा, पत्नी कितने लोग मर गए। तो आपको मालूम है ये रमज़ान मेरे भी आखिरी रमज़ान तो नहीं, मुमकिन है मेरे भी ये आखिरी रमज़ान बस मैं जाने वाला मुमकिन, लेकिन सुनने के लिए समझने की तैयारी। पिछले साल भी रमज़ान में मैं कहता रहा एतकाफ़ में बैठ जाओ, हाफिज़ साहब ये मसला है, हाफिज़ साहब ये मसला है, हाफिज़ किसी की टांग टूट गई वो वैसे ही सारा लेट गया। अब क्या मतलब हुआ? अल्लाह लिटाने पर कादिर है। हाँ, अल्लाह को मत बताओ ये मसला है, अल्लाह सब जानते मसला क्या है, अल्लाह को सब